عقل مند، سمجھدار، ذہین کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ کون سا مومن عقل مند ہے، ذہین و فطین ہے، سمجھدار ہے، بصیرت رکھنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے جو اکثر اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ ہم اکثر مجلس میں بھی بیٹھے ہو نا تو اپنے مرنے کی بات کرنے لگے یا دیکھیں مر تو جانا ہی ہے تو کہتے ہیں نا یہ خاموش، چپ، ایسی بدشگونی والی بات، یہ کیسی بات شروع کریں، چپ کر جاؤ، یہ نہیں بات کرو۔ موت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور سمجھدار، ذہین و فطین، بصیرت والا وہ آدمی ہے جو اکثر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اور صرف یاد نہیں کرتا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں بہت مجلس لگی ہے، ہنسی مذاق سب چل رہا ہے، اس کے درمیان اگر آپ کبھی بات کریں، دیکھیں یہ سب مجلسیں، میلے ٹھیلے، یہ سب یہی رہ جانا ہے، آخر ہمیں چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ ہم یہ بات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ 10 لوگ ہمیں چپ کروانے والے ہو، بس یہاں خوشی کا موقع ہے، ایسی بات نہیں کرو مرنے مرانے کی۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ ہر خوشی میں موت کو لے کر بیٹھے رہیں اور اس کو پراپر طریقے سے انجوائے نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر طور پر یاد کرو ایسی چیز کو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، یعنی موت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، ہاں مرنے کے اس میں خوف میں رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ جنہیں امام المحدثین کہا گیا، وہ اتنا پریشان ہے تو میں اور آپ اتنا ریلیکس کیوں ہیں؟ ہم اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ فکر کرتے رہیں، تیاری کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا قلب کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کا ہنسنا، کھلکھلا کے ہنسنا بہت کم جگہوں پہ، آپ تبسم فرمایا کرتی تھی، اسمائل کرتی تھی بس۔ تو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور آج کل ہمارے سامنے ہو کیا رہا ہے؟ آج تو میری اس سے بات ہوئی تھی اور کل اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ ایسی موتیں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم ان سے عبرت پکڑیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم اپنے آنے والے کل کے لیے اپنی تیاری کریں۔ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بس اسی پلاننگ میں لگے رہتے ہیں، میں نے 2 اور 2 4 کیسے کرنے ہیں، 5 اور 5 10 کیسے کرنے ہیں، میں نے ڈبل کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ جہاں میں نے ہمیشہ جانا ہے اس کے لیے میری کیا تیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، کھا کر ہضم کر دیا، اور اس کا اصل مال وہ ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ ایسے بے فضول بے جا اڑا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں بھی، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بھی
اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔